اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا. بلند آواز سے حسینی صلوات پڑھیں. محمد وعلی محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. ناؤ دیکھیں، میں صرف 2 پوائنٹس، صرف 2 نکتے اس مجلس میں آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں. ٹھیک ہے، آج امام سجاد علیہ السلام کی شہادت ہے، رائٹ؟ ایسا ہی ہے، انہوں نے پہلے ہی بول دیا تھا. ٹھیک ہے، اب پہلا نکتہ یہ، اگرچہ ہم امام سجاد علیہ السلام کے بارے میں بات کم کریں گے، میں بات کرنا چاہ رہا ہوں 2 پرسنالٹیز، 2 شخصیات کے حوالے سے. وہ کون ہیں؟ ایک حضرت علی اصغر علیہ السلام، اور دو کون ہو سکتا ہے؟ حضرت قاسم ابن حسن علیہ السلام، کیونکہ امام حسن کے کتنے بیٹے تھے؟ 4 بیٹے تھے. ان میں سے ایک عبداللہ ابن حسن ہے اور ایک حضرت قاسم ابن حسن ہے. ٹھیک ہے، لیکن پہلے حضرت علی اصغر علیہ السلام کے بارے میں صرف 2 پوائنٹس میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، اور آپ مجھے بتائیں کہ آپ ان پوائنٹس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں. ٹھیک ہے، پہلا پوائنٹ، حضرت علی اصغر علیہ السلام کتنے سال کے تھے؟ حضرت علی اصغر علیہ السلام جب شہید ہوئے تھے 6. سلام علیکم، بفرمائید. یہ کم شاید باید جل ہوتا ہے. بله اسد اللہ، اینجا بیان. آ جاؤ. اوکے، علی اصغر علیہ السلام کتنے سال کے تھے کربلا میں جب شہید ہوئے تھے؟ 1 سال کے بھی نہیں تھے، رائٹ؟ 6 مہینے کے تھے. اب فرض کرتے ہیں وہ کیا کہ علی اصغر علیہ السلام کربلا میں 8 سال کے تھے، 7 سال کے تھے، یا یہاں پر کوئی 6 سال کا بچہ ہے. آپ کی ایج کیا ہے؟ آپ 8 سال کے ہو. کوئی 7 سال کا ہے؟ میں نے جس سے پوچھا میں ان سے پوچھوں نا، آپ کیوں جواب دے رہے ہو؟ آپ 7 سال کے ہو. کوئی 6 سال کا ہے یہاں پر؟ ایک بندہ ہے جو 6 سال کا ہے، پتہ ہے کون ہے؟ آپ 6 سال کے ہو؟ 4 سال کے ہو. آپ کتنے سال کے ہو بھائی؟ 5 سال کے ہو. ٹھیک ہے، ہمارے 4 5 6 کا کوئی بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، 4 5 7 and 8 and 9. I'm 7. اوکے، آپ 9. سب 9 10 10 11 12 کتنا؟ اوکے، اور آپ 13. ماشاء اللہ، از دا موسٹ سینئر. سب سے سینئر لگتا ہے آپ ہیں. ٹھیک ہے، اوکے. آپ کتنے سال کے ہیں؟ اوکے. حضرت علی اصغر فرض کرتا اگر 8 سال کے ہوتے. ٹھیک ہے، کتنے سال کے ہوتے؟ 8 سال کے ہوتے. تو سوال، میرے پاس ایک کوشچن ہے میرے لیے بھی اور آپ سب کے لیے بھی. حضرت علی اصغر شیعہ تھے یا نہیں تھے؟ شیعہ تھے، رائٹ؟ آپ لوگ شیعہ ہو یا کیا ہو؟ اہل شیعہ ہو نا؟ سب شیعہ ہیں ماشاءاللہ. ٹھیک ہے، اب سوال کہ ایک 8 سال کا بچہ اگر کربلا میں ہو، حضرت قاسم 13 سال کے تھے، ٹھیک ہے، کربلا میں. علی اصغر علیہ السلام 6 مہینے کے تھے. ٹھیک ہے، فرض کریں علی اصغر 8 سال کے تھے کربلا میں. 8 سال کا شیعہ بچہ کربلا کے اندر وہ شہید ہونے جا رہا ہے. حتیٰ اگر آپ 8 سال کو چھوڑ دیں، 6 مہینے کا بچہ ہو. حضرت علی اصغر 6 مہینے کے تھے. آپ کو پتہ ہے جب امام حسین علیہ السلام تنہا رہ گئے تھے، ہی واز الون، اکیلے رہ گئے تھے کربلا میں، انہوں نے صدا دی، کوئی ہے میری مدد کے لیے؟ کسی نے جواب نہیں دیا، سوائے ان کو ایک آواز آئی خیمے میں سے، علی اصغر علیہ السلام کے رونے کی آواز آئی. سوال، حضرت علی اصغر کیا فقط رو رہے تھے ہماری طرح جس طرح ہم روتے ہیں اپنے گھروں میں؟ آیا اس طرح سے رو رہے تھے؟ آپ کو پتہ ہے علماء یہاں پر کیا کہتے ہیں؟ علماء کہتے تھے کہ علی اصغر علیہ السلام امام حسین کو خیمے سے یہ بولنا چاہ رہے تھے کہ لبیک یا حسین، میں آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں. لیکن علی اصغر چونکہ 6 مہینے کے تھے تو وہ اس لبیک کو کس طریقے سے کہہ رہے تھے؟ رونے کے ذریعے کہہ رہے تھے. یعنی علی اصغر آج کے مثلا کوئی چھوٹے چھوٹے بچوں کی طرح اس طرح نہیں رو رہے تھے، رو رہے تھے، لیکن اس رونے کے ذریعے کیا کر رہے تھے؟
لبیک کہہ رہے تھے کہ اے امام میں بے شک 6 مہینے کا ہوں لیکن آئی ایم ریڈی ٹو سیکریفائس، میں اپنے آپ کو قربان کرنے کو تیار ہوں، میں شہید ہونے کو تیار ہوں. اب سوال آج کے زمانے میں دیکھیں، آج کون سا سال چل رہا ہے بھائی؟ 2023 2023 ٹھیک ہے. اب اگر علی اصغر علیہ السلام اب فرض کریں بڑے ہو گئے ٹھیک ہے، اور آج کے زمانے میں اگر علی اصغر علیہ السلام آج ہوتے، 2023 میں ہوتے، 21 سینچری میں ہوتے، تو وہ کیا کر رہے ہوتے؟ سوال ہے یا نہیں ہے؟ سوال اچھا ہی نہیں ہے. سوال سمجھ میں آیا کسی کو نہیں آیا؟ کیا سوال ہے؟ کیا سمجھ میں آیا؟ اینی ون؟ سوال کیا تھا؟ اگر آج علی اصغر علیہ السلام آج ہوتے، ابھی مثلا آج عماد ہے، آج مہدی ہے، آج کیا نام ہے آپ کا؟ ہاں آج ابو الفضل ہے، اور اگر آج امام حسین کے بیٹے علی اصغر بھی ہوتے تو ان کے درمیان اور آپ کے درمیان کوئی فرق ہوتا؟ کوئی ڈفرینس ہوتا؟ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ کوئی فرق نہیں ہوتا؟ کوئی بھی فرق نہیں ہوتا. کیوں؟ نہیں ابھی تو 8 سال کے ہو گئے نا، فرض کریں 8 سال کے ہو گئے اور آج موجود ہیں. خوب، تو ان کے درمیان اور آپ جو کہ 8 سال کے ہیں، 13 سال کے، کیا فرق ہوتا؟ صرف ایج کا فرق ہوتا. وہ امام کے بیٹے تھے اور ہم امام کے بیٹے نہیں ہیں. خوب، ایک تو یہ فرق انہوں نے بیان کر دیا. اور کیا فرق ہو سکتا ہے جی؟ فرض کریں علی اصغر کون؟ انہوں نے کہا امام حسین کے بیٹے نا. امام حسین کے بیٹے ہونے کا کیا مطلب ہے؟ ہمیشہ اپنے امام کے بارے میں سوچنا کہ مجھے ہر وقت امام کی مدد کرنی ہے، ٹھیک ہے. اور کیا سوچنا؟ مجھے امام کے دشمن کو کیا کرنا ہے؟ ڈیفیٹ کرنا ہے، نابود کرنا ہے، ختم کرنا ہے. یہ سوچتے یا نہیں سوچتے علی اصغر؟ یہ علی اصغر سوچتے نا. اوکے، ابھی فرض کرو کوئی علی اصغر علیہ السلام کے پاس آتے ہیں، حضرت علی اصغر السلام علیکم، امید ہے آپ ٹھیک ہوں گے، ٹھیک ہے. وہ میرے موبائل میں جو ہے نا فیفا ورلڈ کپ کی گیم ہے، کرکٹ کی گیم ہے، اوکے، ریسلنگ کی گیم ہے، آپ کو کھیلنی ہے میرے ساتھ. یہاں پر علی اصغر علیہ السلام کا کیا جواب ہوگا؟ یہ رو رہا ہے، ہنس رہا ہے ٹھیک ہے. حضرت علی اصغر کیا جواب ہوتا ہے یہاں پر؟ کیوں؟ کیا مطلب؟ کیا دیکھیں، ایک 8 سال کا لڑکا ہوتا ہے، ایک 8 سال کا لڑکا، وہ کیا گیمز نہیں کھیل سکتے کیا؟ وہ کیا بازی اور کھیل کود نہیں کر سکتا کیا؟ وہ پارکس میں جا کے فٹ بال نہیں کھیل سکتا کیا؟ کھیل سکتا ہے نا. لیکن سوال علی اصغر علیہ السلام شاید جو مجھے سمجھ میں آیا ہے، وہ شاید یہ کہتے کہ دیکھو مجھے بھی گیم کھیلنے کا شوق ہے، لیکن یہ جو گیم آپ کھیلتے ہو نا وہ کھیلنے کا شوق نہیں ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وہ کیا کہتے ہیں؟ دیکھو میں بھی 8 سال کا ہوں، آپ بھی 8 سال کے ہو، مجھے بھی بازی کرنا، گیم کھیلنا پسند ہے، اوکے، لیکن وہ گیم کھیلنا پسند نہیں ہے جو آپ موبائل میں کھیلتے ہو. کیوں بھائی؟ جی کس کے لیے اچھا نہیں ہے؟ صحت کے لیے، آنکھوں کے لیے اچھا نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہاں، عقل کے لیے اچھا نہیں ہے. انسان دیوانہ ہو جاتا ہے بہت زیادہ، جو گیم کھیلتا ہے وہ بالآخر دیوانہ ہو جاتا ہے اس کی، اوکے، ہاں، روح کے لیے اچھا نہیں ہے، ٹائم ویسٹ ہوتا ہے. ہاں، ایک یہاں پر مجھے ایک بات سمجھ میں آ رہی ہے، وہ کیا؟ میں ایسی گیم کھیلوں جس سے مجھے بھی فائدہ ہو، میری فیملی کو بھی فائدہ ہو، میرے امام کو بھی فائدہ ہو، اور ایک بندے کا فائدہ نہ ہو. کس کا فائدہ نہیں ہونا چاہیے؟ شیطان کا فائدہ اور دشمن کا فائدہ نہیں ہونا چاہیے. فرض کرو میں ایک ایسی گیم کھیل رہا ہوں، مثلا اس میں پہلا سٹیج میں نے پار کر لیا، دوسرا سٹیج میں نے پاس کر لیا، تیسرا سٹیج میں نے پاس کر لیا، اور میں نے اتنے سارے پیسے کما لیے، ٹھیک ہے، اس گیم سے. سوال، یہ پیسہ میں نے کما لیا لیکن فائدہ کس کو ہوگا؟ سارا فائدہ میرا نہیں ہوگا، کس کا ہوگا؟
کون ٹیچر نہیں 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 کس کا گیم بنانے والے کا کس کا فائدہ ہوگا؟ جس نے گیم بنایا. سوال اب میں ایک اور کوشچن, گیم کس نے بنائی بھائی؟ کیا ہم مسلمانوں نے گیمز بنائی ہیں؟ کون سی گیمز بنائی ہیں بھائی؟ اس وقت میرے موبائل میں جتنی بھی گیمز ہیں, فیفا ورلڈ کپ, فٹ بال, کرکٹ, گاڑی کی گیمز ہیں, آن لائن گیمز ہیں, یہ سب مسلمانوں نے نہیں بنائی ہیں. کس نے بنائی ہے پھر؟ شیطان نے بنائی ہے. بلا کے شیطان کا فائدہ ہوگا اس میں. خوب, اس کا مطلب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ ایک منٹ, اس کا مطلب ہے گیم کھیلنا چھوڑ دوں؟ اس کا مطلب ہے گیم ڈیلیٹ کرو؟ نہیں, اس کا مطلب مجھے دو کام کرنے پڑیں گے یہاں پر. نہیں ڈیلیٹ, چلو اس کو چھوڑو فی الحال ڈیلیٹ کو. ایک منٹ, یہاں دو کام کرنے ہوں گے. ایک یہ کہ میں پہلے اپنے پیرنٹس سے, اپنے والدہ سے, اپنے بابا سے, کسی سے بڑے سے پوچھوں کہ اچھی گیم کون سی ہے جس میں شیطان کا فائدہ نہ ہو. ایک منٹ دیکھو, اگر ہم زیادہ ابھی دیکھو اس کے بعد ہے نا ہم ڈسکشن والا پروگرام کریں گے جس میں آپ لوگ بھی جی بھر کے بولو, صحیح ہے؟ پہلے مجھے تھوڑا بولنے کی اجازت دے دیں. ایسی گیم کھیلیں جس میں پہلے شیطان کا فائدہ نہ ہو. دو, ممکن ہے آپ بولے آغا صاحب یہ کیا ہے, ہم جب دکانوں میں جاتے ہیں, انٹرنیٹ پہ دیکھتے ہیں, ایسی گیمز تو بہت کم ہیں جو اچھی گیمز ہیں. ٹھیک ہے, بس ہم کیا کریں یہاں پر, ہمیں یہاں پر خود گیمز بنانی چاہیے. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ نہیں, کیسے خود گیمز نہیں بنا سکتے ہم لوگ؟ ہاں بنا سکتے. آپ کو پتہ ہے گیم آئی تھی 2 سال پہلے جو یہاں والوں نے, کم والوں نے بنائی تھی. پتہ ہے آپ لوگوں کو؟ البتہ وہ موبائل پہ نہیں ہے. اوکے, میں نے سنا تھا کہ وہ شاید مختار کے اوپر گیم بنی تھی. ٹھیک ہے, مختار کے اوپر پی سی کے اوپر گیم بنی تھی. ٹھیک ہے, اوکے, اس میں دل آواز ہے. اس گیم کا کیا نام ہے؟ البتہ وہ گیم جو یوٹیوب پہ دیکھ رہا ہوگا, انفارچونیٹلی گیم فارسی میں, انگلش اور اردو میں نہیں ہے. کیوں اردو میں نہیں؟ کیونکہ اردو والے ماشاء اللہ گیم نہیں بناتے. انگلش والے بھی ماشاء اللہ اپنے فائدے کے لیے بناتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ گیم کو تھوڑی ڈب کر سکتے ہیں بھائی. ٹھیک ہے, اوکے, اس کا مطلب ہمیں کیا کرنا ہوگا, ایک تو خود گیمز بنائیں ہم لوگ, ایسی اسکل سیکھیں کہ ہم ایسی گیمز بنائیں جو اسلامک گیمز بھی ہو, جو فٹ بال جیسی بھی ہو, اور اس میں شیطان کا فائدہ نہ ہو. یہ ایک میں بعد میں بات کرتے ہیں. آپ اپنے سوال لکھ کے رکھو. ٹھیک ہے, سوال اگر ذہن میں آ رہا ہے لکھ کے رکھو. ٹھیک ہے, یہ پہلا سوال. ٹھیک ہے, اب سوال ایک اور میں سوال آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں حضرت علی اصغر کے بارے میں علیہ السلام. ایک صلوات پڑھیں گے, محمد و آل محمد, اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ایک سوال, یہ سب سن رہے ہیں, سب غور سے سن رہے ہیں؟ حضرت علی اصغر, یہ سوال سب غور سے سنیں. حضرت علی اصغر اور ایک نان مسلم کے درمیان کیا فرق ہے؟ وہ نان مسلم کون ہوتا ہے؟ جو مسلمان نہیں ہوتا. مثلا ایک ایسا شخص, ایک ایسا بچہ جو فار ایگزامپل ابھی 8-10 سال کا ہے اور امریکہ میں زندگی گزارتا ہے, لندن میں زندگی گزارتا ہے, دبئی میں زندگی گزارتا ہے, ٹھیک ہے, جو کہ مسلمان نہیں ہے. ٹھیک ہے, کیا فرق ہے علی اصغر اور اس بچے کے درمیان؟ وہ تو مجھے بھی پتا ہے مسلمان نہیں ہے. اور کیا فرق ہو سکتا ہے؟ ہاں, شیعہ بھی نہیں ہے. اب جب مسلمان نہیں تو شیعہ بھی نہیں ہے. اور کیا فرق ہے علی اصغر اور اس بچے کے اندر جو اس وقت امریکہ میں زندگی گزار رہا ہے؟ وہ تو یہ کیا کہہ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ شیطان کا فائدہ کروا رہا ہے گیم. اور کیا فرق ہے؟ ایک خطرناک فرق ہے, پتہ ہے, ایک ڈینجرس فرق ہے. وہ کیا ہے جی؟ وہ نہیں ہوتا ہے. لیکن ایک اور فرق, اس سے بھی زیادہ ڈیپ فرق ہے, خیلی فرق ہے, بہت عمیق ہے, اونچی ہے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ دوبارہ کوئی سوال ریپیٹ کر سکتا ہے واپس؟ نہیں, اردو میں بات کرو. ایک منٹ, سوال کیا ہے, کوشچن کیا ہے؟ کوشچن ایک منٹ. اوکے, اوکے, اب آپ کا کیا جواب ہے؟
के दुश्मन बनते हैं। ٹھیک वो ہے एक दूसरे से दुश्मन हैं। اوکے یہ ایک جواب انہوں نے دیا, ایک جواب انہوں نے بھی دیا تھا, ٹھیک ہے. لیکن ایک اور جواب ہے یہاں پر. وہ جواب کیا, سب غور سے سن رہے ہیں, سب غور سے سن رہے ہیں, ٹھیک ہے. اوکے وہ جواب یہ, اس کو غور سے سنیں, کہ علی اصغر علیہ السلام آخرت کو مانتے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کے بعد جب میں شہید ہو جاؤں گا, جب میں مر جاؤں گا, تو دنیا کے بعد ایک اور زندگی ہے, ایسی زندگی ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگی. لیکن جو بچہ امریکہ میں زندگی گزار رہا ہے, گیمز کھیل رہا ہے, نئی نئی فلمیں دیکھ رہا ہے, زندگی تو اس کی بہت اچھی ہے, بہت پیسہ ہے اس کے پاس, لیکن وہ دنیا کے بعد والی زندگی کو نہیں مانتا ہے. وہ یہ سمجھتا ہے کہ دنیا کے بعد کوئی لائف نہیں ہے, کوئی زندگی نہیں ہے. صحیح ہے. لیکن ہم کیا کہتے ہیں, علی اصغر نے ہمیں کیا تعلیم دی ہے, نو, دنیا کے بعد ایک اور لائف ہے, ایک اور زندگی ہے, اور وہ ایسی زندگی ہے. یہاں انسان, مجھے بتائیں کتنے سال زندگی گزار سکتا ہے دنیا میں؟ حد اکثر, زیادہ سے زیادہ نہیں, 3000 تو نہیں گزار سکتا. حضرت نوح کو چھوڑو نا, ہم اپنی بات کرتے ہیں, اپنی بات کریں. مثلا کسی کے دادا, کسی کے نانا, زیادہ سے زیادہ کتنا, 152, بہت کم ہو تو, یہ تو 100 بھی بہت کم ہے, 70 یا 80 یا بہت بہت تو 90 ایئرس, ٹھیک ہے. خوب بہت کم انٹیاں ہوتی ہیں اور بہت کم انکل ہوتے ہیں جو 120 سال کے ہوتے ہیں, 150 سال کے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اب جی لیکن ابھی دیکھو نا, ہم عجیب و غریب کھانے کھاتے ہیں, پفک کھاتے ہیں, فرائڈ چکن کھاتے ہیں, پیزا کھاتے ہیں, جس کی وجہ سے لوگوں کی عمریں کم ہو گئی ہیں, ٹھیک ہے. لوگ پہلے 100 سال پہلے اگر آپ دیکھیں, لوگ 100 سال پہلے ماشاءاللہ 100 سال تک جیتے تھے, لیکن اب 80 سال, 90 ایئرس, 60 سال. اوکے ناؤ, یہ جو امریکہ کے اندر جو بچہ زندگی گزار رہا ہے, زیادہ سے زیادہ کتنے سال گزارے گا بس زندگی؟ 80 سال لے لو, چلو یار 90 ایئرس, چلو آپ 50 سال لے لو. لیکن 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 سوال, سب سن رہے ہو مجھے؟ سب کی توجہ کے لیے ایک صلوات پڑھے, محمد و آل محمد, صلی علی محمد و آل محمد. اچھا توجہ ہے, ابھی توجہ ہے, توجہ ہے, توجہ ہے, توجہ ہے. اب مجھے ایک بات بتاؤ, وہاں پر آخرت میں, جنت میں انسان کتنی زندگی گزارے گا, کتنی عمر؟ 50 سال, 1000 فقط 1000 سال, بی نہایت. بی نہایت کو انگلش میں کیا کہیں گے؟ انلمیٹڈ, ہمیشہ کے لیے, یعنی انسان کبھی بھی نہیں مرے گا. او مائی گاڈ, اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یعنی کروڑوں نہیں, اس سے بھی زیادہ. لیکن جو امریکہ میں, اس کا کیا مطلب ہے؟ اب نتیجہ لیتے ہیں علی اصغر علیہ السلام کیا, پھر ہم آتے ہیں حضرت قاسم کے بارے میں کچھ بات کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے, یہ جو امریکہ کے اندر جو 80 سال کا جو بچہ زندگی گزار رہا ہے, اس کا ہدف فقط یہ دنیا ہے. لیکن میں اور آپ جو کہ علی اصغر علیہ السلام کے ماننے والے ہیں, علی بھائی جو کہ علی اصغر علیہ السلام کے ماننے والے ہیں, ہم فقط دنیا, ہمارا ہدف فقط دنیا نہیں ہے. ہمارا ہدف بس کیا ہونا چاہیے؟ نہیں, دونوں ہونا چاہیے. دنیا بھی ہونا چاہیے اور آخرت بھی ہونا چاہیے. جو اچھے اچھے کام کریں گے وہی بہشت میں, وہی آپ کو بہشت میں ملے گا. جو دنیا میں اچھا کام کرے گا اس کا رزلٹ دنیا میں بھی ملے گا اور آخرت میں بھی ملے گا, ٹھیک ہے. ابھی فار ایگزامپل آپ کو مثال, حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ کا انہوں نے نام لیا, ٹھیک ہے. حضرت معصومہ کو اس وقت دنیا میں آخرت میں, آخرت میں ہے, لیکن خدا نے ان کو یہ کہا کہ جو دنیا والے آپ کے حرم میں آئیں گے, آپ سے جو دعا مانگیں گے, آپ کا کام ہے کہ ان کی دعا کو قبول کرنا اور مستجاب کرنا اور ان کی حاجتوں کو پورا کرنا.
اگر کوئی مثلا جاتا ہے حضرت معصومہ سے بسکٹ مانگتا ہے کہ حضرت معصومہ کو بسکٹ دینا چاہیے بھائی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اور حضرت معصومہ بسکٹس دیتی بھی ہیں, رائٹ؟ دیتی نہیں دیتی ہیں؟ نہیں دیتی ہیں؟ دیتی ہیں. ٹھیک ہے. سوری مانگا ہی نہیں کبھی. اوکے مانگ کے دیکھو انشاءاللہ. ٹھیک ہے اوکے. یہ ایک بات. اب آتے ہیں آخری نقطہ, اس کے بعد ہم 2 منٹ کے لیے مسائل پڑھیں گے. اوکے. اور اس کے بعد نوحہ. 2 منٹ کیا زیادہ پڑھوں گا؟ 2 منٹ پڑھوں. کیوں 2 منٹ؟ کیوں 2 منٹ؟ آپ لوگوں کو جانا ہے اس لیے؟ آپ لوگوں کو جانا ہے؟ کسی کو پاکستان جانا ہے؟ اوکے. حضرت قاسم علیہ السلام کے بارے میں سن لیتے ہیں. حضرت قاسم کیا کہتے ہیں؟ حضرت اعظم باہ باہ. حضرت قاسم کتنے سال کے تھے؟ 13 سال کے تھے. 13 ایئرز آف ایج. ٹھیک ہے. اب حضرت قاسم کے بارے میں صرف ایک سٹوری آپ کو بتا دوں. یا اللہ صبر کر جو. دیکھو مجلس کے بعد آپ کی باری. ٹھیک ہے تھوڑا ویٹ کرو. ٹھیک ہے. مجلس کے اندر دیکھو. اب حضرت قاسم علیہ السلام ایک دن یہ سنو کیا نام ہے ان کا؟ آغا ابراہیم گوش کون خوب. ٹھیک ہے آرام سے کسی کو. حضرت قاسم ابن حسن 13 سال کے تھے. ایک دن آپ کو پتہ ہے امام حسین علیہ السلام حضرت قاسم کو خبر دیتے میدان کربلا میں کچھ اصحاب شہید ہو چکے ہیں. حضرت قاسم امام حسین سے ملنے کے لیے جاتے ہیں. امام حسین مختلف باتیں کرتے ہیں حضرت قاسم علیہ السلام کے ساتھ. ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ اے قاسم آپ کو پتہ ہے کہ حضرت علی اصغر بھی شہید ہو جائیں گے. یہ خبر امام حسین حضرت قاسم کو دیتے ہیں. حضرت قاسم یہاں پر ایک سوال کرتے ہیں. اس سوال سے ہمیں ایک چیز پتہ چلتی ہے. وہ سوال حضرت قاسم کیا کرتے ہیں؟ پوچھتے ہیں کہ اے چاچا جان کیا جب آپ مجھے یہ بتا رہے ہیں کہ حضرت علی اصغر شہید, اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا دشمن خیموں پر حملہ کریں گے؟ کیا دشمن؟ کیونکہ حضرت علی اصغر کہاں پر ہیں؟ خیمے کے اندر ہیں. تو حضرت قاسم کا سوال کوشچن دیکھیں کہ کیا دشمن خیموں کے اندر آ جائیں گے؟ یہاں پر امام حسین نے فرمایا نہیں, میں خود علی اصغر کو میدان جنگ میں لے جاؤں گا اور وہاں سے ہرملا ایک تیر مارے گا اور وہاں پر حضرت علی اصغر شہید ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. یہاں پر ایک سوال میں آپ سب سے پوچھنا چاہتا ہوں. حضرت قاسم کتنے سال کے؟ 13 سال کے. ایک 13 سال کا لڑکا جو آج کے زمانے میں صرف موبائل پہ گیمیں کھیلتا ہے, صرف ڈرامے دیکھتا ہے اور صرف سپورٹس اور خوشیاں اڑاتا ہے, اپنے آپ کو کمپیئر کرے حضرت قاسم کے ساتھ. حضرت قاسم کا کیا سوال تھا امام حسین سے؟ اس کو غور سے سنیں. حضرت قاسم کا کیا سوال تھا؟ اس سے ہمیں پتا چلے گا حضرت قاسم کتنے بڑے ہو چکے ہیں ذہنی طور پر, دماغی طور پر, عقلی طور پر. حضرت قاسم نے پوچھا چاچا جان کیا دشمن خیمے پہ حملہ کریں گے؟ عجب. یعنی حضرت قاسم کی نظر کہاں پر ہے؟ دشمن کی طرف ہے. حضرت قاسم جو کہ 13 سال کے لڑکے ہیں لیکن کہاں دیکھ رہے ہیں؟ دشمن کو دیکھ رہے ہیں. کیا آج کے زمانے میں جو کہ میں 13 سال کا ہوں, 10 سال کا ہوں, 12 سال کا ہوں, امام زمانہ علیہ السلام کا کوئی دشمن نہیں ہے؟ امام زمانہ کو کوئی دشمن نہیں ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے. کوئی بھی ہو بالآخر دشمن تو ہے نا. خوب. یعنی اگر اس زمانے میں حضرت قاسم کا دشمن حضرت علی اصغر کا دشمن ہرملہ تھا, یزید تھا, تو آج کے زمانے میں آج کے امام کا کوئی دشمن نہیں ہوگا. مثلا آپ کا کوئی دشمن نہیں ہے, آپ کا کوئی دشمن نہیں ہے. اگر حضرت قاسم جو کہ 13 سال کے ہیں, اگر ان کا بھی کوئی دشمن ہو سکتا ہے جو کہ امام حسین کا دشمن ہے, تو کیا آپ جو کہ امام زمانہ کے ماننے والے ہیں آپ کا کوئی دشمن نہیں ہوگا؟ There is no enemy for you. اگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرا کوئی دشمن نہیں ہے, اس کا مطلب میں حضرت قاسم کو صحیح سے فالو نہیں کر رہا ہوں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟
प्रॉब्लम किधर है? तो इसका मतलब मुझे क्या करना होगा? हज़रत कासिम का दुश्मन अब मसलन अगर हज़रत कासिम आज होते 2023 में होते तो क्या उनका कोई दुश्मन नहीं होता? उनका दुश्मन कौन होता? अगर अली असगर आज होते तो उनका दुश्मन कौन होता आज? वही दुश्मन होता जो इमाम ज़माना का दुश्मन है. ओके, बस हमें क्या करना होगा? हमें इमाम ज़माना को जो हम मानते हैं उनके अलावा हमें दुश्मन इमाम ज़माना की भी तलाश होनी चाहिए. अपने पेरेंट्स को पूछें जाके घर पे आज कौन है इमाम ज़माना का दुश्मन, ताकि मैं भी उससे क्या करूं? मैं क्या करूं उससे? उसके साथ दोस्ती करूं. ठीक है, उसके साथ मैं भी दुश्मनी कर सकूं. ठीक है, तो आप देखें ये वो सबक है, ये वो दर्स है जो हमें हज़रत अली असगर अलैहिस्सलाम भी दे रहे हैं और हज़रत कासिम अलैहिस्सलाम भी दे रहे हैं. अब हम मसाइब शुरू करते हैं. ठीक है, और उसके बाद उसके बाद नोहा पढ़ेंगे, अली रिजवान साहब नोहा पढ़ेंगे और उसके बाद एक डिस्कशन करते हैं कि चाय शरबत जिसको जो पीना है वो सब. क्या पीना है आपको? शरबत पीना नहीं पीना है? ठीक है, ठीक है, इंशाल्लाह हाथ में. ठीक है, अब मसाइब में एंटर होने के लिए बुलंद आवाज से सलवात पढ़ें और ये वाली लाइट ऑफ कर दें. और ईमान ये वाली लाइट ऑफ कर दो, सिर्फ ये लाइट ऑन रहे. ठीक है, मसाइब में क्या होता है मुझे बताएं? मसाइब में क्या होता है? मसाइब में रोना होता है. और आपको बताएं, एक बात मैं आपको बताऊं, आसान क्यों पता है? आपको पता है इमाम सादिक अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया? इमाम सादिक ने फरमाया कि जो रोने की शक्ल बना, अगर आपको रोना नहीं आता, फॉर एग्जाम्पल आपके आंखों से आंसू नहीं निकल रहे हैं, लेकिन अगर आप सुनो, अगर आप आहिस्ता रोने की शक्ल बना रहे हैं, आवाज़ नहीं निकाली, अगर आवाज़ निकालनी तो बहुत आराम से. ठीक है, अगर रोने की शक्ल बनाओगे तो इमाम सादिक ने फरमाया कि ये शख्स, ये इंसान हतमन मेरे साथ जन्नत जाएगा, बेहेश में रहेगा. ठीक है, इमाम हुसैन ने बेहेश की गुड न्यूज़ दी है. हाँ, अगर गिरिए करो तो बहुत अच्छी बात है. आपको पता है जन्नत के अंदर जब इंसान जाएगा, जब आप जाओगे जन्नत में, तो आपको पता है सारे अहलुल बैत आपके हमसाए होंगे, आपके नेबर्स होंगे. पता है ये बात आपको? यानी अगर मसलन हम सब मिलकर जन्नत जा रहे हैं, इंशाअल्लाह बोलो. ठीक है, इंशाअल्लाह. ठीक है, तो हम इमाम हुसैन को भी दावत दे सकते हैं अपने घर में, सारे आइम्मा को अपने घर दावत दे सकते हैं. ये बात पता है आपको? नहीं पता है? वो भी हमें दावत दे सकते, हम भी उनके घर जा सकते हैं. ठीक है, जहन्नुम अगर आपको वहाँ जाना है, फिर जो गलत काम करेगा वो तो जहन्नम जाएगा ना. ठीक है, अलबत्ता हमेशा के लिए एक मुसलमान हमेशा के लिए जहन्नम नहीं जाता, उसको एक ना एक दिन जहन्नम से निकाल कर जन्नत में लाया जाएगा. ठीक है, अब चलें अभी मसाइब शुरू करें हज़रत कासिम अलैहिस्सलाम के. मैं सिर्फ 2 मिनट के मसाइब पढ़ूंगा, मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा. ठीक है, चलें अब मसाइब को गौर से सुने. अब मसाइब में हंसी मजाक थोड़ा सा कम कर देते, क्योंकि आज पता है क्या है? आज रोज़ है शहादत सज्जाद अलैहिस्सलाम. ठीक है, बाले इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम के हवाले से मैं मसाइब नहीं पढ़ूंगा, लेकिन मैं चूँकि बच्चों की मजलिस से मैं चाह रहा हूँ कि हज़रत कासिम अलैहिस्सलाम के कुछ मसाइब पढ़ूँ. ठीक है, इजाज़त है? आ गई है अब्दुल्ला, क्या नाम है आपका? असदुल्लाह, इजाज़त है? ठीक है. आप देखें इमाम हसन अलैहिस्सलाम के 4 बेटे थे करबला में जो शहीद हुए, उनमें से एक हज़रत कासिम इब्ने हसन है. ठीक है, अब आपको पता है इसको गौर से सुने. आपको पता है जब हज़रत कासिम मैदान जंग में आए थे तो दुश्मन ने खुद इस बात का एतराफ़ किया था कि ये तो कोई मामूली सा बच्चा और मामूली सा जवान मैदान करबला में, बल्कि चांद ज़मीन पर आ गया है. ये दुश्मन ने कहा है. आपको पता है जब दुश्मन ने हज़रत कासिम को देखा तो कहा कि चांद का टुकड़ा ज़मीन पर आ चुका है. अच्छा, खुद दुश्मन एतराफ़ कर रहा है कि कासिम अलैहिस्सलाम के वजूद में कितनी नूरानियत है, कितनी मानवी लाइट और नूरानियत है. अजीब बात है.
آپ کو پتہ ہے حضرت قاسم نے جب امام حسین سے چاہا کہ آپ مجھے اجازت دیں میدان جنگ پر جانے کے لیے، تو امام حسین نے اجازت نہیں دی حضرت قاسم کو. اس کے بعد پھر حضرت قاسم علیہ السلام امام حسین سے اجازت لینے کے لیے جاتے ہیں دوسری دفعہ. پھر امام حسین علیہ السلام نے اجازت نہیں دی. تیسری مرتبہ جب امام حسین کے پاس گئے حضرت قاسم، تو فرمایا کہ اے قاسم، میں اجازت دے سکتا ہوں تمہیں، لیکن پہلے تم مجھے یہ بتاؤ کہ موت اور ڈیتھ تمہارے نزدیک کیسی ہے، تم موت کو کیسے ڈیفائن کرتے ہو. تو یہاں پر حضرت قاسم نے کیا فرمایا؟ احلا من العسل، اے چاچا جان، موت میرے نزدیک کیا ہے؟ شہد اور عسل سے بھی زیادہ میٹھی اور شیرین ہے. تو آپ دیکھیں حضرت قاسم اگرچہ 13 سال کے ہیں، لیکن ایک 25 ایئرز کی طرح سوچ رہے ہیں، 25 سالہ جوان کی طرح سوچ رہے ہیں. اگرچہ وہ چھوٹے ہیں لیکن حضرت عباس کی طرح سوچ رہے ہیں، حضرت علی اکبر کی طرح سوچ رہے ہیں. اب یہاں پر ایک مرحلہ ایسا آتا ہے کہ حضرت قاسم جنگ میں آ جاتے ہیں. اب آپ کو پتہ ہے کس نے تیار کیا حضرت قاسم کو؟ حضرت عباس نے تیار کیا. حضرت عباس نے تلوار دی، زرہ پہنایا، خود پہنایا اور کہا کہ بیٹا جاؤ میدان جنگ میں. یہاں پر حضرت قاسم، اس کو بند کرتا ہوں، یہاں پر حضرت قاسم میدان جنگ میں جاتے ہیں. اب آپ کو پتہ ہے حضرت قاسم کی ہائٹ کتنی ہوگی؟ 13 سال کے تھے نا، ان کی ہائٹ کتنی ہوگی؟ اتنی سی ہوگی. لیکن جو دشمن کے لشکر کی جو ہائٹ تھی وہ کتنی تھی؟ وہ ان سے بھی بڑے تھے. اب یہاں پر حضرت قاسم علیہ السلام چونکہ امام علی اور امام حسن کے بچوں میں سے ہیں، اہل البیت کے خاندان میں سے، یہاں پر راوی کہتا ہے کہ دشمن نے جب حضرت قاسم کو دیکھا تو یہ کہا کہ حضرت قاسم نے خوب جنگ لڑی، خوب رجس پڑی اور بڑے بڑے جنگجوؤں کو فنار کیا اور ان کو واصل جہنم کیا. لیکن آپ کو پتہ ہے یہاں پر ایک عجیب واقعہ پیش آتا ہے، ایک عجیب دردناک رونے والا اور گریہ کرنے والا حادثہ پیش آتا ہے. وہ حادثہ کیا ہے؟ آپ کو پتہ ہے حضرت قاسم بلاخر 13 سال کے بچے تھے، اور 13 سال کا جو بچہ ہوتا ہے وہ بعض اوقات بھول جاتا ہے کہ میں نے کوئی غلطی تو نہیں کی. یہاں پر دشمن نے کہا کہ جب حضرت قاسم جنگ لڑ رہے تھے تو حضرت قاسم کے جوتوں کی لیس کھل جاتی ہے. کیا کھل جاتی ہے؟ جوتوں کی لیس کھل جاتی ہے. اور جب وہ دیکھتے حضرت قاسم جب دیکھتے کہ میری جوتوں کی لیس کھل گئی ہے، تو یہاں پر بجائے اس کے، اب دشمن تو وہاں پر موجود ہے، دشمن ان کو دیکھ رہا ہے، یہ جاتے ہیں اپنی لیس کو صحیح کرنے میں لگ جاتے ہیں. اس مرحلے میں دشمن فائدہ اٹھاتا ہے اور دشمن حضرت قاسم پر حملہ آور ہوتا ہے. یہاں پر کیا فریاد دیتے ہیں؟ یا اما ادرکنی، اے چچا جان میری مدد کو آئیے. یہاں پر امام حسین علیہ السلام حضرت قاسم کی آواز کو سنتے ہیں، چیخ کو سنتے ہیں. جیسے ہی امام حسین اپنے آپ کو دشمن کے پاس پہنچانے لگتے ہیں تو امام حسین دیکھتے ہیں کہ دشمن، یہاں پر دشمن کا ایک فرد، ایک سپاہی حضرت قاسم کو یہاں پر پکڑا ہوا ہے اور ان کا سر قلم کرنے کو آمادہ ہے. یہاں پر امام حسین فوراً اپنے آپ کو دشمن کے ہاں پہنچاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے لعین، تو کیا میرے بیٹے کو شہید کرنا چاہتا ہے؟ یہاں پر عزیزان عجیب و غریب مصیبت کا ماحول، رونے والا ماحول ایجاد ہوتا ہے. یہاں پر جب امام حسین اور دشمنوں کے درمیان جنگ کا آغاز ہوتا ہے تو ادھر کے گھوڑے ادھر، ادھر کے گھوڑے ادھر، اور یہاں پر ان گھوڑوں کے نیچے حضرت قاسم علیہ السلام کا لاشا پامال ہو جاتا ہے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے. یہاں پر امام حسین علیہ السلام جب دشمنوں کو فنار کر کے، واصل جہنم کر کے اپنے بھتیجے قاسم کے لاشا کے پاس آتے ہیں تو دیکھتے کہ قاسم کی لاش علی اکبر کی لاش کی طرح اربا ہو چکی ہے، ٹکڑے ٹکڑے ہو چکی ہے. اب یہاں پر امام حسین علیہ السلام سوچ رہے ہیں کہ میں اس لاش کو خیمے کی طرف کیسے لے جاؤں، خیام حسینی، خواتین کے خیموں کی طرف، کیونکہ آپ کو پتہ ہے قاسم کی والدہ کا نام
ام فروا تھا. اب وہاں پر ام فروا منتظر ہیں کہ میرا بیٹا وہ شہید ہوگا اور اس کی لاش، اس کا جسم صحیح اور سالم واپس آئے گا. لیکن ام فروا کو نہیں معلوم ہے کہ ان کے بیٹے قاسم کی لاش کے ٹکڑے 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 ہو چکے ہیں. یہاں پر امام حسین علیہ السلام ایک گٹری کو لیتے ہیں، ایک تھیلی کو لیتے ہیں، اس میں قاسم کی لاش کے ٹکڑوں کو تھیلی میں جمع کرتے ہیں اور آہستہ آہستہ شرمندگی کی حالت میں خیمے کی طرف آتے ہیں. جب خیمے کی طرف آتے ہیں تو ساری بیبیاں جمع ہوتی ہیں، حضرت زینب باقی تمام بیبیاں جمع ہوتی ہیں. یہاں پر امام حسین دیکھتے ہیں کہ قاسم کی والدہ، قاسم کی ماں ام فروا موجود نہیں ہے. بی بی زینب کو کہتے ہیں کہ جاؤ دیکھو ام فروا کہاں پر ہے. تو یہاں پر بی بی زینب جاتی ہیں خیموں کے پیچھے، دیکھتی ہیں کہ ام فروا سجدہ شکر میں مشغول ہے اور کہتی خدایا میری اس بیٹے کی شہادت کی قربانی کو قبول فرما. وا قاسمہ، یہاں پر صدائیں بلند ہوتی ہیں، وا محمدہ وا علیہ وا قاسمہ وا محمدہ وا حسینہ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین. خدایا بحق حضرت قاسم ابن حسن. سب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں اور آمین الہی آمین کہیں میرے ساتھ. خدایا بحق حضرت قاسم ابن حسن، بحق علی اصغر علیہ السلام، خدایا ہمارے گناہوں کو معاف فرما. خدایا ہمیں حضرت قاسم اور حضرت علی اصغر کی طرح بننے کی توفیق عطا فرما. خدایا ہمیں حضرت قاسم کی طرح، حضرت علی اصغر کی طرح امام زمانہ علیہ السلام کی نصرت کرنے کی توفیق عطا فرما. خدایا ہمارے ماں باپ کے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے والدین، ہمارے مرحومین کے گناہوں کو معاف فرما. خدایا ہمیں اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما. خدایا جب تک ہم شہر مقدس قم میں موجود ہیں، خدایا بحق قاسم ابن حسن، بحق علی اصغر علیہ السلام، خدایا ہمیں حضرت معصومہ قم اور امام رضا علیہ السلام کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کی معرفت عطا فرما. اور آخر میں خدایا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما اور ماتم حسین